اما بعد ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کے حقوق پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا ہم سبھی کو سابقہ پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کا اس سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ ہر ایک کی اپنی ازدواجی زندگی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے حقوق میں تو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اور مکمل نمونہ ہے۔ آئیے ہم آپ کی سیرت دیکھیں کہ آپ کا امہات المومنین کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو دونوں میں بڑی محبت تھی، ایسی محبت کہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے خاطر لوٹا دیا۔ وہ بڑی طیبہ طاہرہ پاکیزہ خاتون تھی اور بڑی مالدار خاتون تھی۔ ان کی مالداری کا نمونہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ جو دن گزارے زندگی بھر یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے ان کا خدیجہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ تعلق مرنے کے بعد بھی باقی رکھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا، چونکہ دو محسن ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس کو غم کا سال کہا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نبھایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں تو میں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، یہ تو فطری چیز ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، کوئی گھرانہ باقی نہیں۔ ہاں کوئی اپنے گھر میں ڈکٹیٹر بن کر رہے، جمعدار اور پولیس والا بن کر رہے تو پھر وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک صاحب میرے پاس آ کر کہنے لگے، ہم جب گھر میں جاتے ہیں نا تو سناٹا چھا جاتا ہے، لڑکیاں لڑکے ایک طرف ہو جاتے ہیں، بیوی ایک طرف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں جب پولیس آتی ہے تو یہی حال ہوتا ہے، جب پولیس آئے گا تو سناٹا ہی ہوگا۔ اگر آپ شوہر بن کر رہیں تو دل لگی ہوگی، مستی مذاق ہوگی، ایک دوسرے پر تبصرہ و کامنٹ بھی ہوگی، ہنسی خوشی کی باتیں بھی ہوگی۔ تو شوہر بن کر رہیں تو یہ سب ہوگا، اور ڈکٹے کر پولیس والا جمعدار بن کر رہیں تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی یہ ہوتا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم میں 21ویں پارے کی جو آیات میں تلاوت کر رہا ہوں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب فتوحات ہونے لگی، مال غنیمت آنے لگا، تو امہات المومنین نے بھی آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ حضور کے گھر میں تو جو گزر بسر ہوتی تھی تنگی تھی، یعنی اختیاری تنگی، یہ نہیں کہ حضور غریب تھے، اگر اللہ چاہتے تو اور پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے ساتھ گھماتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فقر اختیاری
اختیار کیا تھا، فقر اختیار کیا تھا کہ اللہ ایک وقت کھاؤں ایک وقت بھوکا رہوں، یہی حال تھا حضور کا۔ ظاہر ہے گھر میں تنگی ہوگی تو امہات المومنین نے مشورہ کیا کہ ہم حضور سے کہیں کہ تنخواہ بڑھاؤ، پگار بتا رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہا گیا، حضور کو ناپسند آیا۔ اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے کہ امہات المومنین سے ناراض ہو کر اپنی زبان میں رخائے دیا، ناراض ہو کر 1 مہینے دوسری جگہ رہنے چلے گئے، آئے ہی نہیں۔ ادھر سب رو رہے ہیں، امہات المومنین بھی رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مہینے کی علیحدگی اختیار کر لی۔ کیوں تنخواہ کا سوال کیا؟ تمہیں اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح میں رہتا ہوں۔ آیات اتری، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں دنیاوی زندگی چاہیے، اس کی زیب و زینت چاہیے، اس کی عیش چاہیے، تو آؤ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، لیکن میرے نبی سے پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، بس بائیکاٹ ہو جائے گا، تم ہمارے نبی کی بیوی کی حیثیت سے نہیں رہو گے، ایک بات۔ اور اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اے امہات المومنین صبر کرو، مرنے کے بعد اللہ نے تمہارے لیے بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اللہ نے نیکوکار خواتین کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جب آیات اتری تو حضور نے امہات المومنین کو بلایا کہ دیکھو یہ آیت اتری ہے، اب سوچو میرے ساتھ رہنا ہے یا جانا ہے؟ تو سب نے کہا اللہ کی نبی، ہم تو آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم جا ہی نہیں سکتے، جو بھی اللہ روکھا سوکھا آپ کے ساتھ کھلائے گا کھا لے گا۔ اور ہوا بھی ایسا، جب وفات ہوئی ہے تو چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کی گھرانے میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو پھر گزر بسر کس پر ہوتا تھا؟ کہ 2 کالی چیزوں پر، کھجور کھا لو پانی پی لو، اسی پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی آپس میں جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں تو یہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیویوں کو سمجھایا، یعنی خواتین کو سمجھایا کہ اپنے مردوں کے حقوق کو پہچانو، اور یوں کہا کہ اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں تو ظاہر ہے ان کے سامنے بھی سجدہ نہیں۔ تو عورت کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، مرد کی اقتصادی حالت کو، آرتھک استھیتی کو اور اس کے تمام بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر ان کے ساتھ دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ادھر مرد سے یہ کہا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور خدمتگاروں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ حضور نے فرمایا میں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ جو سلوک کیا، حضرت عائشہ جس ہڈی کو کھاتی نوچتی محبت میں، حضور بھی اسی ہڈی کو لیتے اور جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہو نوچا ہو وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نوچا کرتے تھے۔ بتلائیے یہ محبت کی کتنی بڑی مثال ہے کہ خاتون کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میں کبھی کمزوری ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ کبھی کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اس لیے کہ اگر عورت کی کوئی بات ان کو پسند نہیں، چلیے ایک پسند نہیں لیکن بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں،
اس خامی کو نظر انداز کرتے ہیں، کیا معلوم کہ اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے اللہ نیک صالح اولاد پیدا کرے جو تمہارے مستقبل کو روشن کر دے۔ علماء، مجاہدین، بلغاء، فصحاء، دین کے داعی، بڑے لوگ پیدا ہو۔ یاد رہے ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر دائی کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بڑے بڑے علماء انہی کی بطن سے پیدا ہوئے، نیک لوگ، اللہ کے دین کو بلند کرنے والے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ بیوی کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کو ذرا اونچا سمجھے، یعنی ان کو عزت دے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ قرآن نے فیصلہ کیا کہ نیک صالح عورت کس کو کہتے ہیں؟ کہا نیک صالح عورت قانتات، فرما بردار ہوتی ہیں، قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور شوہر کی غیر حاضری میں دو چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی یعنی خیانت نہیں کرتی ایک، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر مال رکھ کر گئے، اعتماد کیا، پچھلے دروازے سے دوسری جگہ سپلائی کرنا شروع کی، حرام ہے، ناجائز ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر ایک حبہ، ایک دانہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ہاں کہیں دینا ہو تو اس کی اجازت لیں یا اس کی رضامندی ہو تبھی اس کا روپیہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کی وفاداری کو نبھائیں، اپنی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں، اس کی خیر خواہی میں بیچارہ آیا چائے پینی، طرح اچھی بنا دو بھائی، کہے پی لیجو، یہ نہیں، بنا دیجیے۔ انہیں جو پسند ہے ان کے پسندیدہ کھانا بنا دیجیے، انہیں پرہیز ہے پرہیز کا کھانا بنا دیجیے، ان کے پیچھے تھوڑا تھکیے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی شوہر کی فرما برداری میں وابستہ ہے۔ تو بیویوں سے، بچیوں سے تو یہی کہیں گے، ہم شوہر کو بھی کہیں گے کہ وہ بیوی کو نعمت سمجھے، اس لیے کہ وہ پورا گھرانہ چھوڑ کر آیا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کرتا ہے، اس کو کتنا پیار دیتا ہے، اس کے پیچھے سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور پھر بھیگے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس کو روانہ کر دیتا ہے۔ جس دن اس کا نکاح ہوتا ہے، آپ شوہر سے پوچھئے، اپنے باپ سے پوچھئے کہ باپ کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس کا دل کئی مہینوں پہلے رونے لگتا ہے کہ میری بیٹی، میری لختی جگر مجھ سے دور ہو جائے، ایسے ماحول میں جائے گی۔ سیٹ ہونے میں کئی دن بلکہ کئی مہینے، کئی سال لگ جاتے ہیں، اور ان کو سب سے بڑا سامنا ساس سے ہے۔ ساس یعنی بہت خطرناک، ساس سے اس کا سامنا ہے۔ اس لیے کسی نے لکھا کہ دنیا میں ایک ہی عورت خوش قسمت گزری ہے۔ کہا کون؟ کہا ہوا۔ کیوں؟ کہا ان کی ساس نہیں تھی۔ بہرحال اب ساس کا سامنا یہ بہت بڑی بات ہے، اب ان سے میچ کرنا ان کے ساتھ۔ وہ ساس یہ چاہتی ہے کہ میں کہوں اٹھ تو وہ اٹھے، بیٹھ تو بیٹھے، اور ذمہ داریاں ڈالتی۔ یہ کہتی ہے کہ تو کون آتی ہے کہنے والی، تو جو کہے گی اس سے خلاف ہوگا، تو صبح کہے گی میں شام کہوں گی، تو شام کہے گی میں صبح کہوں گی، تو آپس میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو ایک خاتون جو اپنے معلوفات کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، سہیلیوں کو چھوڑ کر، اور عمدہ کھانا جو اس کا پسندیدہ ہے اس کو چھوڑ کر آپ کے یہاں یہ اللہ کی نعمت سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس سے محبت کریں، ان سے غلطیاں ہو جائے چشم پوشی سے کام لیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ بعض بڑے بخیل ہوتے ہیں، خرچ نہیں کریں، ارے خرچ کیجئے، ان پر دیجئے، ان کو ان کا دل بھر دیجئے۔ دیکھیے کس بیک گراؤنڈ سے وہ آئی ہے، اس کے باپ نے اس پر کتنا خرچ کیا۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو خرچ نہیں، لٹائیے۔ جیسے میں نے کہا حضرت خدیجہ نے حضور پر پیسے خرچ نہیں کیے، پیسے لٹائے دیجئے ان کو۔ ہاں ان کو بیجا بری عادت نہ ڈالیے، لیکن اس کی ضروریات کی تو کفالت کیجئے جس کو ضرورت ہے۔ بہرحال اس کی راحت رسانی کا سامان کیجئے، اس کی دل جوئی کیجئے، ایسا ان کے ساتھ سلوک کیجئے کہ ان کو اپنا میکا یاد نہ آئے۔
وہ رات کی تنہائی میں نہ روئیں. ایسی بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے کہی. اللہ ہم سب کو اپنی ازدواجی زندگی میں وہی خوشیاں عطا فرمائے جو اللہ کے نبی کو عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. سبحان. Subscribe to Gulmohar channel.